عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن۔ یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگو قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مددی، قبلہ دی مددی کعبہ ایما مددی، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قادری امنائے غوث اعظم می ظلم، دمزہ شیخ احمد رضا خاں قطب علم می ظلم، داد رس فریاد رس روشن ضمیر شاہ مولانا سید لطف الرحمن دستگیر۔ آئیے ہم سب مل کر سب سے پہلے ایک بار آقا نامدار مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے داتا، بے سہاروں کے سہارا، چارے ساز درد مندہ احمد مجتبی محمد، بارگاہ میں ہدیہ درود شریف پیش کے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، میں نے ابھی آپ کے سامنے کلام مقدس کی بہت مشہور و معروف آیت کریمہ پڑھی۔ قرآن مقدس کا 25واں پارہ اعلان فرماتا ہے، قل لا اسألکم اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے محبوب کہہ دیجئے، اے محبوب کہہ دیجئے ان لوگوں سے مجھے کچھ نہیں چاہیے، الا المودۃ فی القربى، سوائے مجھے اپنی اہل بیت کی محبت کے۔ میری اہل بیت سے محبت کر لو۔ یہاں محبت کا لفظ نہیں جوڑا، یہاں مودت کا لفظ جوڑا۔ محبت کرنے والا انسان، دو انسان ہو محبت کرنے والا، ایک دشمنی کرے تو دوسرا زندہ رہ سکتا ہے محبت کے، مگر مودت ایسی چیز ہے کہ اگر ایک کرنے والا دوسرا چھوڑ دے تو اس کا ایمان بھی جا سکتا ہے۔ اس جیسے کہ سمندر کے اندر اگر تالاب میں ایک مچھلی ہو تو مچھلی کو اس پانی سے محبت نہیں مودت ہوتی ہے، محبت ہوتی تو پانی کے بغیر زندہ رہ سکتی تھی، مگر پانی سے نکلنے کے بعد یہ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اسے مودت لگاؤ ہے۔ اسی طرح ہم اہل سنت کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ ہم تمام اہل بیت سے محبت کے ساتھ ساتھ مودت کا بھی یقین رکھیں، کیونکہ مودت ایسی چیز ہے، اگر ہم نے مودت نہیں رکھی تو ہمارا ایمان چلا جائے گا۔ اسی لیے تو میرا خالق کے کائنات نے فرمایا، فرما دیجئے اے محبوب، فرما دیجئے مجھے کچھ نہیں چاہیے سوائے میرے اہل بیت کی مودت کے، قرابت کے لیے سوا۔ تو قربان جائیے، جب خالق کائنات خود فرما رہا ہے حبیب کہہ دیجئے، تو خالق کائنات کو امام حسین سے کس قدر محبت ہے، کس قدر الفت ہے۔ تو قربان جائیے میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں، ایک مرتبہ حضرت امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشتی لڑ رہے تھے، دونوں بھائی آپس میں کشتی لڑ رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر کو بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ بھی دیکھ رہی ہیں، مسکرا رہی ہیں۔ حضرت علی بھی دیکھ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ تو قربان جائیے کشتی لڑی جا رہی ہے، مگر کوئی بھائی ہے چت ہونے کا نام نہیں لے رہا، کیونکہ خالق کائنات نے حضرت امام حسن کو سر سے لے کر سینے تک میرے آقا کے مشابہ بنایا،
اور امام حسین کو سینے سے لے کے قدم تک مصطفیٰ کا مشابہ بنایا، مصطفیٰ جان رحمت کا مشابہ بنایا۔ منظر دیکھ رہے ہیں کیونکہ دونوں علی کے بیٹے ہیں، دونوں فاطمہ کے بیٹے ہیں، دونوں نبی کے نواسے ہیں، جیت نہیں سکتے۔ جب وہ سیف حضرت امام حسین کی تختی کا فیصلہ نہ کر سکا، وہ سیف حضرت امام حسین کی تختی پر لکھی ہوئی لکھاوٹ کا فیصلہ نہ کر سکا کہ کس کا دل توڑے۔ اگر حسین کی لکھائی اچھی بتاتے تو حسن کا دل ٹوٹتا ہے، حسن کا دل کی لکھائی اچھی بتاتے ہیں تو حسین کا دل ٹوٹتا ہے۔ اب قربان جائیے، اس سیب نے دل توڑنا گوارا نہ کیا، یہ تو سیب بے زبان ہے۔ ایک مرتبہ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف رکھے ہوئے، ایک شانوں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے شانوں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے۔ میرے آقا دونوں شہزادوں سے کھیل رہے ہیں، کبھی امام حسین کو چومتے ہیں، کبھی حضرت ابراہیم کو چومتے ہیں۔ میرے آقا دونوں شہزادوں سے کھیل رہے ہیں، اتنے میں حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم میرے آقا کی بارگاہ میں رب کا پیغام لے کر کے اتر پڑے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، رب قدی ان دو میں سے ایک اپنے پاس بلانا چاہتا ہے، ان دو میں سے ایک اپنے پاس بلانا چاہتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سنا، آنکھوں میں آنسو آئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امام حسین کی طرف دیکھا تو سوچنے لگے، اگر حسین کو دے دوں گا فاطمہ کو بھی تکلیف ہوگی، علی کو بھی تکلیف ہوگی، حسن کو بھی تکلیف ہوگی اور مجھے بھی تکلیف ہوگی، اور اگر ابراہیم کو دے دوں گا اس کی تکلیف فقط میرے سوا کسی کو نہ ہوگی۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کے لیے کہہ دیا کہ میں ابراہیم کو دینا چاہتا ہوں۔ 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہو گیا۔ تو قربان جائیے، وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین سے کس قدر پیار کرتے ہیں، کس قدر محبت رکھتے ہیں۔ جب دونوں بھائی کشتی لڑ رہے تھے تو میرے آقا حضرت امام حسن سے فرما رہے تھے، کس سے؟ بڑے بھائی سے۔ مصطفیٰ فرما رہے تھے، اے حسن حسین کو پکڑو گرا دو، حسین کو اس طرح پکڑو گرا دو۔ حضرت امام حسن سے بار بار کہہ رہے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے دیکھ لیا، وہ کہنے لگی، بابا جان حسین تو چھوٹا ہے نا، آپ حسین کی طرف سے کیوں نہیں بول رہے، حسین سے کیوں نہیں کہہ رہے، حسین ایسے پکڑو گرا دو، ایسے پکڑو چت کرو۔ تو قربان جائیے، میرے آقا مسکرانے لگے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے کہنے لگے، اے میری بیٹی فاطمہ، میں حسن کی طرف سے ہوں، حسین کی طرف سے جبریل امین ہے، حسین کی طرف سے جبریل ہے، اور جبریل کہہ رہا حسین پکڑو گرا دو، جبریل بار بار کہہ رہا سدرہ کا امین۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلوان ہے، ایک طرف میرے نبی کا پہلوان ہے، دونوں پہلوانوں کی کشتی ہو رہی ہے۔ ایک تمام نبیوں کا امام ہے، ایک تمام فرشتوں کا سردار ہے۔ میرے نبی تمام نبیوں کے امام، جبریل امین تمام فرشتوں کے سردار۔ اور قربان جائیے، جب یہ فرشتے دونوں سرداروں کے بیچ میں جنگ ہو رہی ہے، کشتی کون لڑ رہا ہے؟ یہ دونوں بھائی بھی دونوں سردار ہیں، دونوں بھائی بھی سردار ہیں، کیونکہ میرے آقا نے خود فرمایا ہے کہ میرے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو قربان جائیے، وہی پیارے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا کہہ رہے ہیں، حسین سے جبریل امین علیہ السلام کہہ رہے ہیں، مگر بہت دیر ہو گئی، جب مقابلہ نہیں ہو پایا ہے تو قربان جائیے دونوں کو الگ کر دیا گیا، دونوں الگ الگ ہو گئے۔ تو قربان جائیے، یہی سے پتہ چل گیا کہ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسے کو وہ مقام عطا فرمایا ہے، اپنے لالوں کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قربان جائیے، آج کل کے بچے جو ہیں میدانوں میں کھیلا کرتے ہیں، آج کل کے بچے کہیں جا کر کے کچروں میں جا کر کے کھیلا کرتے ہیں، مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں، حسین آپ کہاں کھیلے تھے؟ حسین آپ کا ٹھکانہ کیا تھا؟ حسین آپ کہاں چلے تھے؟ تو قربان جائیے، حسین جواب دیتے ہیں، ارے دنیا والوں سنو، ارے میں گول
قدم رکھ کر، حسین کھیلا ہے مصطفیٰ کے قدم کے پر قدم رکھ کر۔ اب قربان جائیے، جو نبی اپنے قدم پر حسین کو قدم رکھ کے کھلائے اسے دنیا کا یزید کا مٹا پائے گا، اسے دنیا کا یزید گرا پائے گا۔ ارے میرا حسین تو وہ ہے، کیونکہ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دشمن حسین، حسین کا دشمن دنیا سے ذلیل ہو کر مرے گا، ذلیل ہو کر مرے گا، رسوا ہو کر مرے گا۔ تو قربان جائیے میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں، حسین کا وہ مقام ہے، حسین کا وہ مرتبہ ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابھی بچپن دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں اور دنیا میں تشریف نہیں لائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب دیکھتی ہے، اور خواب دیکھنے کے بعد وہ بڑی گھبرا جاتی ہے، میرے نبی کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے خواب دیکھا ہے، بڑا بھیانک ہے، بڑا ہیبتناک ہے، یا رسول اللہ میں ڈر گئی۔ تو قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر تمام عریضہ پیش کیا، تمام کا تمام مدعا میرے آقا کی بارگاہ میں آ کر کے بتایا۔ تو میرے آقا نے فرمایا، چچی بتائیے کیا خواب دیکھا ہے، آپ نے کون سا خواب دیکھا ہے؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا، آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا اور وہ ٹکڑا میری گود میں دیا گیا ہے، میری گود میں دیا گیا ہے۔ اتنا سنا میرے آقا مسکرانے لگے، آمنہ کا لال مسکرایا، مصطفیٰ جان رحمت مسکرائے۔ اب مسکرائے تھے تو میرے آقا کی چچی پوچھنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے کی وجہ کیا ہے، آپ اتنا مسکرا کیوں رہے ہیں، آپ اتنا ہنس کیوں رہے ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا، اے چچی خوشخبری ہو، خوشخبری ہو، میری بیٹی کے یہاں بیٹا پیدا ہونے والا ہے، میری بیٹی کے یہاں بیٹا پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری گود میں کھیلے گا، تمہاری گود میں کھیلے گا۔ تو قربان جائیے کچھ دنوں کے بعد 5 شعبان المعظم 4 ہجری 5 شعبان المعظم 4 ہجری سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی دنیا کے اندر تشریف لے آئے۔ اب دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں تو قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہوئی، مصطفیٰ جان رحمت کو جیسے ہی پتہ ہوا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی کے گھر پر گئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بیٹی میرا بیٹا کہاں ہے، میرا نواسا کہاں ہے؟ اب امام حسین کو سفید کپڑوں میں ملبوس کر کے میرے آقا کی گود میں دیا گیا، مصطفیٰ جان رحمت کے مبارک ہاتھوں میں دیا گیا۔ اب جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کے چہرے کو دیکھا، امام حسین مسکرا رہے ہیں، امام حسین مسکرا رہے ہیں۔ ارے کیوں نہ مسکرائے؟ کیونکہ ان کا بابا علی دنیا میں آیا، جب تک نبی کے چہرے کو نہ دیکھا آنکھیں نہیں کھولی، آنکھیں نہیں کھولی، سب سے پہلے میرے نبی کے چہرے کو دیکھا۔ آج انہی کا لاڈلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا جان کے چہرے کو دیکھ کر مسکرائے، میرے آقا بھی مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد کچھ لمحے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب میرے آقا نے پہلے حضرت حسین کے کان میں اذان اور اقامت پڑھی اور 7 دن کے بعد نام رکھا حضرت امام حسین کا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین نام رکھا، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھوں میں آنسو کیسے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی میرے پاس آئے جبریل امین اور مجھے آ کر کے فرمایا، یا رسول اللہ تمہارے اس نواسے کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا،
کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، اور وہاں کی مٹی بھی لا کر کے ایک شیشے میں مٹی لا کر کے دکھائی تھی۔ تو قربان جائیے، ابھی امام حسین دنیا میں پوری طرح وہ پھول کھلا نہیں ہے، اور اس کی قربانی کا سودا ہو گیا، اس کی قربانی کا سودا ہو گیا۔ قربان جائیے، سودا ہوتا بھی کیوں نہ، کیونکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں اپنے مفاد کے لیے نہیں، اپنے خاندان کے لیے نہیں، اپنے لیے نہیں گئے، بلکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ تو کربلا کے میدان میں اپنے نانا جان کی امت کو جہنم سے بچانے کے لیے گئے، جہنم سے بچانے کے لیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ یہ نواسا کربلا کے میدان میں تشریف لے گیا۔ تو قربان جائیے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امتی، حسین کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیجئے، کیونکہ حسین کا ذکر ایسا ذکر ہے، کیونکہ حسین کے ذکر سے تازگی ملتی ہے، تازگی ملتی ہے۔ تو قربان جائیے، یہ حسینیوں کا مشغلہ ہوتا ہے، یہ حسینیوں کی طاقت ہوتی ہے کہ کسی بھی موڑ پر ہارا نہیں کرتے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات دوران گفتگو جو مجھ سے لفظ خام معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔